آج ہم حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں دیکھیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا خصوصی معاون قرار دیا تھا۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے خندق کے دن لوگوں کو جہاد کی ترغیب فرمائی۔ حضرت زبیر نے عرض کیا کہ میں حاضر ہوں، یعنی میں جہاد کے لیے پوری طرح تیار ہوں۔ آپ نے پھر جہاد کی ترغیب فرمائی تو پھر حضرت زبیر ہی نے عرض کیا کہ میں تیار ہوں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کے کچھ خصوصی معاون ہوتے ہیں اور میرا خصوصی معاون زبیر ہے، یعنی زبیر کی یہ خاص بات ہے کہ یہ میرے لیے مددگار ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے 6343 اور 44 نمبر پر۔ حضرت جابر نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کے حواری ہوتے ہیں اور میرے حواری زبیر بن عوام ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 3719 نمبر پر، جس سے حضرت زبیر کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ویوز کا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کیا درجہ دیتے تھے، اور انہی کے بارے میں یہ خاص بات ہے کہ زبیر میرا مخلص مددگار ہے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے سنا، آپ نے فرمایا ہر نبی کے لیے مخلص اور مددگار تھے اور زبیر میرا مخلص مددگار ہے۔ ابو نعیم نے اپنی روایت میں یہ الفاظ زائد کر دیے ہیں کہ آپ نے احزاب خندق کے دن فرمایا قوم مشرکین کی خبر کون لائے گا؟ زبیر نے فرمایا میں لاتا ہوں۔ رسول اللہ نے 3 بار فرمایا، ہر بار زبیر ہی نے کہا میں لاتا ہوں۔ یہ ترمذی کی روایت ہے 3744 اور 45 نمبر پر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کے بارے میں یہ فرمایا کہ ہر نبی کے مخلص مددگار ہوتے ہیں اور میرے لیے مخلص زبیر ہے۔ اور حضرت زبیر کی یہ بھی خاصیت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے والدین کا اور اپنے والدین کا تذکرہ کر کے فرمایا کہ میرے ماں باپ تم پر فدا ہوں۔ یہ فدائیت کا عجیب اظہار ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور اب دیکھیے کہ رسول اللہ کے لیے تو یہ الفاظ ہر کوئی کہتا تھا، لیکن رسول اللہ نے یہ الفاظ جن کے لیے کہے وہ بڑی خاص شخصیت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے بیان کیا کہ جنگ احزاب کے موقع پر مجھے اور عمرو بن ابی سلمہ کو عورتوں میں چھوڑ دیا گیا تھا کیونکہ یہ دونوں حضرات بچے تھے۔ میں نے اچانک دیکھا کہ حضرت زبیر آپ کے والد اپنے گھوڑے پر سوار بنی قریظہ یعنی یہودیوں کے ایک قبیلے کی طرف آ جا رہے ہیں۔ 2 یا 3 مرتبہ ایسا ہوا، پھر جب وہاں سے واپس آیا تو میں نے عرض کیا ابا جان میں نے آپ کو کئی مرتبہ آتے جاتے دیکھا۔ انہوں نے کہا بیٹے کیا واقعی تم نے بھی دیکھا تھا؟ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ انہوں نے کہا رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ کون ہے جو بنو قریظہ کی طرف جا کر ان کی نقل و حرکت کے متعلق اطلاع لے کر میرے پاس آئے۔ اس پر میں وہاں گیا، جب میں خبر لے کر واپس آیا تو رسول اللہ نے فرت مسرت سے یہ کہا اپنے والدین کا اور ان کے والدین کا ایک ساتھ ذکر کر کے فرمایا فدا کا ابی و امی، تجھ پر میرے ماں باپ فدا ہو جائیں، یعنی تم نے بہت بڑا کام انجام دیا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 3720 نمبر پر۔ حضرت زبیر سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ نے احد کے دن میرے لیے اپنے ماں باپ کو جمع کیا، یعنی یہی بات کہی فدا کا ابی و امی۔ ابن ماجہ کی روایت ہے 123 نمبر پر۔ حضرت زبیر کی خاص بات تھی انہوں نے اللہ کی راہ میں بڑے گہرے زخم کھائے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک نے بیان کیا کہا ہم کو ہشام بن عروہ نے خبر دی، انہیں ان کے والد نے کہ جنگ یرموک کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے حضرت زبیر بن عوام سے کہا آپ حملہ کیوں نہیں کرتے تاکہ ہم بھی آپ کے ساتھ حملہ کریں۔ چنانچہ انہوں نے ان رومیوں پر حملہ کیا۔ اس موقع پر رومیوں نے آپ کے 2 کاری زخم شانے پر لگائے، درمیان میں وہ زخم تھا جو بدر کے موقع پر آپ کو لگا تھا۔ عروہ نے کہا یہ زخم اتنے گہرے تھے کہ اچھے ہو جانے کے بعد میں بچپن میں ان زخموں کے اندر اپنی انگلیاں ڈال کر کھیلا کرتا تھا، یعنی اتنے زیادہ کندھے کے اندر تک زخم چلے گئے تھے کہ ہم اندر جو ہے وہ ہاتھ ڈال لیا کرتے تھے۔ اس سے ان کی جانثاری کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے لیے یہ کیسے جہاد کرنے والے تھے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 3721 نمبر پر۔ حضرت ہشام اس سند کے ساتھ روایت بیان کرتے ہیں، اس میں صرف یہ الفاظ زائد ہیں کہ دونوں باپ سے مراد حضرت ابو بکر اور حضرت زبیر ہیں، کیونکہ حضرت زبیر عروہ کے باپ ہی تھے
اور حضرت ابو بکر ان کے نانا تھے اور نانا کو عرف میں باپ کہہ دیا جاتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے 6250 اور 51 نمبر پر۔ ہشام بن عروہ فرماتے ہیں کہ جنگ جمل کی صبح کو حضرت زبیر نے اپنے بیٹے عبداللہ کو وصیت کی اور فرمایا رسول اللہ کی میت میں لڑائیاں کرتے ہوئے میرے جسم کے تمام اعضاء حتیٰ کہ عضو شرمگاہ بھی زخمی ہوا تھا، یعنی میں نے اللہ کے راستے میں اتنے زخم کھائے ہیں۔ ترمذی کی روایت ہے 3746 نمبر پر۔ رسول اللہ نے ان کے بارے میں پیشین گوئی کی۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ غار حرا پر تھے اور حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر بھی آپ کے ساتھ تھے۔ تو وہ پتھر جس پر آپ اور آپ کے صحابہ کھڑے تھے حرکت کرنے لگا تو رسول اللہ نے فرمایا اے حرا ٹھہر جا، کیونکہ تیرے اوپر سوائے نبی یا صدیق یا شہید کے اور کوئی نہیں ہے۔ حضرت ہشام اپنے باپ سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ نے مجھ سے فرمایا اللہ کی قسم تیرے دونوں باپ ان لوگوں میں سے تھے جن کا ذکر اس آیت کریمہ میں ہے، من الذین نستجابوا للہ والرسول من بعدہ ما اصابہم القرح، جن لوگوں نے حکم مانا اللہ کا اور اس کے رسول کا بعد اس کے کہ پہنچ چکے تھے ان کو زخم۔ صحیح مسلم کی روایت ہے 6249 اور 6239 نمبر پر، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے لیے ان کا دل کتنا بچھا ہوا تھا اور کس طریقے سے یہ اللہ کا حکم ماننے والے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے بھی کہا تمہارے دونوں باپ زبیر بھی اور ابو بکر بھی دونوں ہی ایسے تھے کہ اللہ نے ان کے بارے میں یہ آیت نازل کی۔ رسول اللہ کی نظروں میں حضرت زبیر بے حد محبوب تھے۔ مروان بن حکم نے خبر دی کہ جس سال نکسیر پھوٹنے کی بیماری پھوٹ پڑی تھی اس سال عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی سخت نکسیر پھوٹی کہ آپ حج کے لیے بھی نہ جا سکے اور زندگی سے مایوس ہو کر وصیت بھی کر دی۔ پھر ان کی خدمت میں قریش کے ایک صاحب گئے اور کہا کہ آپ کسی کو اپنا خلیفہ بنا دیں۔ عثمان نے دریافت فرمایا کیا یہ سب کی خواہش ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے پوچھا کسے بناؤں؟ اس پر وہ خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد ایک دوسرے صاحب گئے، میرا خیال ہے کہ وہ حارث تھے، انہوں نے بھی یہی کہا کہ آپ کسی کو خلیفہ بنا دیں۔ آپ نے ان سے بھی پوچھا کیا یہ سب کی خواہش ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے پوچھا لوگوں کی رائے کس لیے؟ اس پر وہ بھی خاموش ہو گئے۔ تو آپ نے فرمایا غالباً زبیر کی طرف لوگوں کا رجحان ہے۔ انہوں نے کہا جی ہاں۔ پھر آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میرے علم کے مطابق بھی وہ ان میں سے سب سے بہتر ہیں اور بلا شبہ وہ رسول اللہ کی نظروں میں بھی ان میں سب سے زیادہ محبوب تھے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 3717 نمبر پر، جس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ حضرت زبیر سے بے پناہ محبت بھی رکھتے تھے اور انہیں دوسروں کے مقابلے میں بہت اچھا بھی سمجھتے تھے۔ تو انسان کی اچھائی جو ہے وہ اس کے کردار کے ساتھ ہوتی ہے۔ حضرت زبیر کے کردار کی کیا خاص باتیں آپ لوگوں نے دیکھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حکم دیا تو حضرت زبیر آگے آگے ہوتے تھے۔ اچھا، اور اس کا مطلب ہے اللہ اور اس کی رسول کی زیادہ بڑھ کر اطاعت کرنا، یہ عمل اللہ اور اس کے رسول کی نظروں میں انسان کو محبوب بنا دیتا ہے۔ اللہ کی راہ میں بہت زخم کھانا بھی اللہ کی نظروں میں محبوب بنا دیتا ہے، اور یہ کہ اس کے باوجود بھی وہ رکتے نہیں تھے۔ ٹھیک، زبیر لوگوں میں بہتر تھے۔ مروان سے سنا گیا کہتے ہیں کہ میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں موجود تھا کہ اتنے میں ایک صاحب آیا اور کہا کہ کسی کو آپ اپنا خلیفہ بنا دیجئے۔ آپ نے دریافت کیا کیا اس کی خواہش کی جا رہی ہے؟ انہوں نے بتایا جی ہاں، حضرت زبیر کی طرف لوگوں کا رجحان ہے۔ آپ نے اس پر فرمایا ٹھیک ہے، تم کو بھی معلوم ہے کہ وہ تم میں بہتر ہے۔ آپ نے 3 مرتبہ یہ بات دہرائی کہ وہ تم میں واقعی بہتر ہے۔ یہ روایت صحیح بخاری کی 3718 نمبر پر۔